یہ بھی 11 ستمبر کی ہی ایک صبح تھی. ایک اور طرح کی جنگ کا آغاز ہو رہا تھا. پوری امریکی انتظامیہ دنیا بھر میں پھیلتے اور اثر پذیر ہوتے ہوئے کمیونسٹ دہشت گردوں کو ان کے ملکوں میں ہی تہہ تیگ کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ دہشت گردی امریکہ کے ساحلوں تک نہ پہنچ پائے. دن تو 11 ستمبر ہی کا تھا، لیکن سال تھا 1973. امریکی حکومت کی آنکھوں کا تارا ایک جرنیل جو 1915 میں سنتیاگو میں پیدا ہوا. اس نے 1936 میں ملٹری اکیڈمی میں کمیشن حاصل کی. پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کے زینے طے کرتا بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر جا پہنچا اور 1972 میں اسے آرمی چیف بنا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ اسے آرمی چیف امریکہ نے بنوایا تھا. ٹھیک 1 سال بعد اس عنایت کے بدلے میں امریکہ نے اسے اپنے ہی ملک کے منتخب صدر کی حکومت کے الٹنے کا کام لیا. اسی صدر نے اسے آرمی چیف بنانے کے حکم نامے پر دستخط کیے تھے. سلواڈور آلندے. اس کی صدارت چلی کے عوام کے ووٹوں سے وجود میں آئی تھی، لیکن امریکہ کے نزدیک چلی کے عوام کے ووٹ تو کمیونسٹ دہشت گردی کے حق میں تھے. امریکہ کے نزدیک اس جمہوری حکومت سے دنیا کے امن کو خطرہ لاحق تھا اور دنیا کو اس خطرے سے بچانے کے لیے 11 ستمبر کی صبح چلی کے جنرل اگسٹے پنوشے نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ صدارتی محل پر قبضہ کر لیا اور فوراً بعد ہی اس نے ملک کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا. اس کے بعد امریکی انتظامیہ اور اس کے خفیہ ادارے پنوشے کی حکومت کے مخالفین کو کچلنے کے لیے اسے ہر طرح کی امداد مہیا کرنے لگے. لوگوں کو اذیت دینے والے آلات سے لے کر جاسوسی کے نیٹ ورک تک سب کچھ مہیا کیا گیا. ملک بھر سے لاکھوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ہزاروں کو یا تو اذیت دے کر ہلاک کر دیا گیا یا پھر ان کا کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا، بس منظر سے غائب کر دیے گئے. یہ وہ عرصہ تھا جب امریکہ کی جنگ کمیونسٹ دہشت گردوں کے خلاف تھی، اسی لیے جنرل پنوشے ان کا سب سے مضبوط حریف اور لاڈلا تھا. ساری دنیا اس کے اقدامات کے خلاف چیخ رہی تھی، لیکن اس نے ان کی ذرا برابر پرواہ نہ کی کیونکہ اسے ایک عالمی طاقت کی آشیرواد حاصل تھی. باقی دنیا کو بتانے کے لیے وہ لوگوں کی مظلوم اور خاموش اکثریت کا نمائندہ ہے. اس نے 1980 میں ایک ریفرینڈم بھی کرا ڈالا اور پھر خود ہی اپنے آپ کو 8 سال کے لیے چلی کا صدر قرار دے دیا. اس ریفرینڈم کے بعد اس نے دنیا بھر کو باور کرایا کہ عوام نے اس کے دیے ہوئے آئین کو تسلیم کر لیا ہے. اس آئین کے تحت تحریر کیا گیا تھا کہ 11 ستمبر 1973 سے لے کر آج تک ملٹری کے کیے گئے تمام اقدامات جائز ہیں اور یوں اسے یونیفارم کے اندر صدر رہنے کے لیے مزید 8 سال کی اجازت دے دی گئی. لیکن اگلے 8 سال دنیا کی تاریخ میں عجیب و غریب تبدیلیوں کے سال تھے. روس افغانستان میں آ چکا تھا اور اس کی شکست تب مقدر ہو چکی تھی. پنوشے اب اتنا لاڈلا نہیں رہا تھا. عوام میں اس کے خلاف آہستہ آہستہ غم و غصہ بڑھنے لگا. جا بجا جلوس نکلتے، پولیس سے مٹ بھیڑ ہوتی، ان لوگوں کو غدار کہہ کر گرفتار کیا جاتا. ہنگامے زیادہ بڑھے تو جہازوں اور ہیلی کاپٹروں سے بم بھی برسائے جانے لگے. روس کی شکست واضح ہونے لگی تو پنوشے کے سرپرست امریکہ نے بھی چلی میں جمہوریت عوام کی حکمرانی کی باتیں کرنا شروع کر دیں. پنوشے ابھی تک اسی گمان میں تھا کہ وہ ایک منتخب صدر ہے اور اسے آئینی تحفظ حاصل ہے. اس نے آئین بھی ایسا بنوا لیا تھا جس کے مطابق پنوشے کو اس کے کسی بھی جرم کی پاداش میں عدالت میں نہیں گھسیٹا جا سکتا تھا. پھر بھی اس نے عوامی احتجاج سے گھبرا کر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی. لوگوں کی پکڑ کر سخت کر دی. اس کی بدقسمتی کہ روس افغانستان میں جنگ ہار گیا. اب تو امریکہ کے لیے نہ ایسی کوئی جنگ تھی نہ ہی کوئی ایسا اتحاد تھی. سب چلے ہوئے کارتوس تھے، خواہ وہ افغانستان کے مجاہد ہوں یا چلی کا پنوشے. امریکہ نے دباؤ ڈال کر اسے آزاد، منصفانہ اور ایماندارانہ الیکشن کروانے کے لیے کہا. وہ الیکشن سے بہت ڈرتا تھا کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ عوام اس سے شدید نفرت کرتی ہے، مگر اسے مجبوراً الیکشن کروانا پڑے. وہ ہار گیا. اس کے ہارتے ہی برسر اقتدار آنے والی نئی حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا جو اس کی ظالمانہ کارروائیوں پر تحقیقات کرے. پنوشے کی صدارت بھی ختم ہو چکی تھی اور ساتھ ہی اس کی ورثی بھی. اس کے اپنے آئین میں فوجی کمانڈروں کے لیے مخصوص سینٹ کی نشستیں رکھی گئی تھیں. نئی جمہوری حکومت نے انہیں بھی فوری طور پر ختم کر دیا. ہوا کا رخ بدلا تو چلی کی عدالت نے خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور اس کے ڈپٹی کو 7 سال قید بامشقت سنا دی. یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ آئین میں تو انہیں تحفظ دیا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ انصاف
आईन से बाला तर होता है। सजा बरकरार रखी गई। पिनोशे इलाज का बहाना लगाकर मुल्क छोड़ गया, इसलिए कि जब उन्हें सजा सुनाई गई तो उनके अपने वफादार फौजी कमांडरों ने अवामी दबाव के तहत उसे तस्लीम कर लिया और कहा, हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। पिनोशे अब तन्हा रह गया। उसने अदालत के फैसले को ना माना तो असेंबली ने आईन में एक और तरमीम कर दी, जिसके तहत उन तमाम किस्सों को खोला जा सकता था जो आर्मी एक्शन और इक़्तिदार के दौरान इंसानी हुकूक की पामाली से मुतल्लिक थे। पिनोशे फिर भी मुतमिन था कि उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि अमेरिका शायद उसके नज़दीक अभी भी उसका सरपरस्त था। लेकिन किराए के कातिल और कत्ल करवाने वाले के दरमियान एक अजीब रिश्ता होता है। उसे जब इस बात का यकीन हो जाए कि अब काम मुकम्मल हो गया है और कातिल का मजीद साथ कत्ल करवाने वाले के लिए बदनामी का बायस है, तो फिर वो इसी कातिल का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो चाहता है कि अब उसके अपने लिबास और किरदार पर कोई धब्बा ना आए। चिली में मुकदमा नहीं चल सकता था, मगर उसी की सरपरस्त अमेरिका ने स्पेन में एक जज की अदालत में इंसानी हुकूक की पामाली और जुल्म और बर्बरियत का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो पिनोशे, जिसे कभी आलमी ताकत अमेरिका की पुष्पनाई हासिल थी, अब एक जज के वारंट से पनाह हासिल कर रहा था, मगर उसे पनाह देने वाला कोई न था। पिनोशे को दिमागी हमला हुआ और वो शदीद बीमार पड़ गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट की वजह से पिनोशे स्पेन की अदालत के सामने पेश न हो सका, मगर उधर चिली की अदालत ने जब ये देखा तो जुर्रत पकड़ी और फैसला सुना दिया कि आइन में दिया हुआ यह तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, इंसानियत और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। बीमार, मफलूज और आलमी ताकतों के लिए अब बेकार पिनोशे को अमेरिका ने ही बरतानिया से पकड़कर चिली की अदालत के हवाले कर दिया। मैं यहाँ उस नफरत का जिक्र नहीं करूँगा जो चिली के अवाम को उससे थी। ये भी नहीं बताऊँगा कि जब लोगों को अपने तरक्की के कारनामे बताता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आईनी तरामीम, अपनी बनाई गई अदलिया, हत्ता कि अपनी फौज भी बदतरीन जिल्लत से ना बचा सकी। वो चिली की अदालत के सामने पेश होता रहा, मगर फैसला सुनाने से पहले ही मर गया। आखिरी उम्र में, इस मफरूज हालत में, जब उसकी ज़िंदगी की सिर्फ चंद सातें बाकी थीं, वो अमेरिका की बेवफाइयों के बारे में ज़रूर सोचता होगा कि काश उसने माफिया के लिए काम करने वाले उजरती कातलों की तरह कोई एक कहानी ही पढ़ ली होती, तो उसे अंदाज़ा हो जाता कि काम ख़त्म होने के बाद उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। वो ये जानता तो अपने अवाम पर कभी जुल्म न करता। उजरती कातिल फर्द वाहद हो या कोई हुक्मरान, सारी ज़िंदगी वो लोगों के इंतकाम के खौफ में गुजारते हैं और फिर जिल्लत की मौत मरते हैं, जबकि वो जो उनसे कत्ल करवाता है वो चाहे फर्द